take it as well. That's so nice, isn't it? Yeah, یہ دیکھو So تو یہ میں یہ Hareem noodles. اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے خاوندوں کو دکھا دیں. الحمدللہ میرا میری تینوں سن ان لائز ہیں, صرف یہ ایک نہیں, یہ بچوں کو کھلانا پلانا. Yeah, but Saeed's really good though when it comes to like. ماشاءاللہ نہیں, but Saeed does in our house as well. Yeah, Saeed just. سعد اس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے کہ جہاں مرد پانی کا گلاس بھی خود نہیں لیتے, لیکن اگر سعد میرے گھر میں بھی ہوتا ہے تو اپنا پلیٹ اٹھا لے گا, خود ہی لے کے چلا جائے گا. اقبال بھی ایسا کرتا ہے, رضوان بھی جب بھی آتے ہیں, لیکن سعد جو ہے ساتھ زیادہ کرتے ہیں. اگر میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو ساتھ آ جائے گا, مجھے پوچھے گا کہ میں نے کوئی ہیلپ کروں, میں کچھ پکا لوں. سو یو نو وی آل فیل پراؤڈ آف ہم, کیونکہ جیسے وہ کرتا ہے. اب صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا, تو ساتھ اس کیلب فیوریٹ ہے اور امایا کا بھی فیوریٹ ہے, سب بچوں کا. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بزی ہوں گے تو ساتھ خود ہی بچوں کو فیڈ کر دے گا. سو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آئی تھنک اٹس امیزنگ, کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر کا کام کرتے تھے, بیویوں کے ساتھ برتن دھوتے تھے, بیویوں کے ساتھ جھاڑو لگاتے تھے, بیویوں کے ساتھ سب. تو اگر وہ دو جہانوں کا مالک سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا, ہمارے آدمی کیوں نہیں کر سکتے. Please subscribe and click the bell to get notification. Now there's two kind of scenarios that you'd get. You get, I don't know, two kind of, but nowadays, especially with new mothers, they're very protective of the new baby. Those of you as family members, if she is that way, don't be offended. No. You know, just if she says like don't kiss the baby, don't do this, don't do this, offended ہونے کی don't ضرورت get نہیں. offended. You know, ابھی it's میں نے just, she's کبھی new baby, she's a new mom. میں نے سوری نافیہ, ابھی میں نے کبھی ایلا کو نہیں ڈانٹا, اور آج میں نے ایلا کو ڈانٹا اور وہ برداشت نہیں کر سکی, اوپر گئی, کیونکہ وہ آئی پیڈ کو یوں گھما رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو آیا کو لگ جائے گا. تو اگر ہمیں لگ گیا چلو پھر بھی ہم بڑے ہیں, برداشت کریں گے. اگر یہی آئی پیڈ آیا کے سر کو لگ جائے تو. اور اسی طرح میں نافیہ بھی کہہ رہی تھی کہ حریم الاؤڈ نہیں ہے بیبی کا ہیڈ ٹچ کرنے کے لیے. سمیہ مروت میں کہہ رہی تھی سکھے, لیکن کوئی بات نہیں, اگر کوئی کہہ دے کہ بیبی کو ٹچ نہ کرو بیبی کو, تو اس پہ offended ہونے. But at the same time, on the other hand, if you're a new mum and you know, the other thing I was saying, so the mothers now, you're a new mum, it's understandable that you know, a little bit apprehensive, you're kind of afraid. I'm saying I want this point to be out there because a lot of people message because of this. So if you're new mothers and you're afraid and you're like, oh, I don't want my mother-in-law, my, you know, usually it's the mother-in-law, to touch my baby, or aunties and all that stuff, just try and be respectful and just say respectfully, you know, or نہیں. آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, وہ جو مدر ان لا نے اتنا بڑا کھوتا بنا کے بیٹا آپ کو دے دیا ہے, تو پھر اس عورت کو آپ اپنا بچہ ٹچ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ A lot of it is when, you know, like like friends and all that, the aunties who love to like just, you know, take the kids and whatever it is. میری امی کہتی تھی ہمیشہ دو وے ہوتے ہیں, ڈکشا اینڈ کھا لو. دونوں کا مطلب ایک ہے, بر جاؤ اور کھا لو, دونوں کا مطلب یہ ہے. لیکن اگر تم کسی کو پیٹ بھرو تو اس پہ وہ برا مان لے گا, اور اگر آپ اس کو کھا لو تو وہ اچھا مان لے گا. اسی طرح بیبی کو ہولڈ نہ کرنے کے بھی دو وے ہوتے ہیں. آپ اس کو کہہ دیں کہ آنٹی ٹھیک نہیں ہے, یا بجائے اس کے اوہ ٹچ نہ کرو. کیونکہ یہ واقعی میرے پاس بھی بہت زیادہ ڈی ایم آئے ہیں کہ مما میرے بچوں کو میری ساس ٹچ کرتی ہے, چومتی ہے, بار بار اس کو کس کرتی ہے, تو یہ کووڈ-19 کا ٹائم ہے تو میں کیسے منع کروں. تو سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ماں کے دل کو بھی دیکھو نا, اس نے بھی تو اپنا 27, 25, 20, 30 ایئر اولڈ اپنا بیبی تم لوگوں کے سپرد کر دیا, جو اس کی زندگی کی پوری جمع پونجی تھی. تو اس عورت کو منع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ یہ اسی کی اولاد ہے, تو ظاہری بات ہے وہ پیار کرتی ہے.
اب اس کے پیار کرنے کا طریقہ تم لوگوں سے اولڈ فیشن ہے, غلط ہوگا تم لوگوں کے حساب سے, but be nice to him. اگر میری ساس کبھی میرے بچوں کو چومے کیا اپنی تھوک بھی ان کے منہ پہ لگا دینا, انشاءاللہ I'm never gonna say anything to her, کیونکہ مجھے یہی احساس ہوگا کہ یہ اولاد اس کی اولاد کی وجہ سے ہے میرے پاس. So just be careful. مجھے پتہ ہے کچھ ساسیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ میرے بچوں کو ٹچ کرے یا کچھ, پر جسٹ آلویز یہ تھنک کیا کرو کہ اس ساس کا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ہے. That's a sass, but when there's aunties and all that stuff, just same thing, you know, make excuses, be a little bit respectful. It's just love. Like it's a baby, you know, and the natural thing is you want to go and kiss it, hug it and all that stuff. بچے تو معصوم سے ہوتے ہیں, انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہمیشہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھے, دعا پڑھا کریں, ان کو قل ہو اللہ ہوا تو ان کے اوپر پڑھا کریں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, بچے کے اوپر پڑھا کریں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. Oh, so if you have a boy or a girl and you know a lot of people, maybe the reaction is, oh, you've had a girl and they feel disappointed, or if your family members or not family members or in-laws are disappointed, don't listen to them. ان کو ایک جواب دیا کرو, بیٹی اور بیٹا یہ خاون کے نصیب سے ہوتے ہیں, یہ عورت کے نصیب سے نہیں ہوتی. دولت عورت کے نصیب سے آتا ہے اور بیٹا اور بیٹی خاون کے نصیب سے آتا ہے. This is hadith, this is a hadith. So that's a hadith saying that the gender of the child is based on the fate of the is in the qismat of the man. But there's a medical thing attached to it. Is that the gender is determined by the chromosomes in the man's sperm. ہمارے بڑوں نے یہ بات کی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مرد کے نصیب سے ہوتا ہے, اور اب میڈیکل وے بھی کہتا ہے, تو وہی بات ہے نا. So anyone out there who blames the lady for bringing a son or a daughter or whatever it is, don't. Tell the man. It's the man. تو اس میں عورت بیچاری کا کوئی قصور ہے. اگر پھر بھی آپ کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہائی تیسری آ گئی, ہائی چوتھی آ گئی, تو یہ میرا والا جواب ضرور دینا, خاون سے پوچھو, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اسلامکلی بھی اور سائنٹیفک وے پہ بھی, میڈیکل وے پہ بھی, یہ آدمی کا کام ہے. And now to those people who are trying to conceive and somebody who is your loved one, you know, they've had a baby and all that stuff, what would you say to them? تو ناظرہ, یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ اکثر جب ایک انسان وہ کنسیو نہیں کر سکتا, دوسرا انسان دوسرا تیسرا بچہ پیدا کرتا ہے, تو یہ جو جیلسی ہے نا, یہ تو جس دن سے آدم علیہ السلام بنا ہے نا, اسی دن سے یہ جیلسی ہمارے نفس ہمارے اندر ہے جو چیزوں سے جیلس ہو جاتا ہے. ہم شیطان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں پر اپنے نفس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, اور نفس ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھو. اب ہمارے گھر میں ملیحہ 2 سال سے ٹرائی کر رہی ہے, وہ کنسیو نہیں کر سک رہی ہے, اور سمیہ کا ماشاءاللہ تیسرا بیبی ہو گیا, لیکن ہماری ملیحہ اس کے لیے بہت ہیپی ہے. اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں کیوں نہیں کنسیو کر سکتی ہوں, اس نے بلکہ یہ کہا کہ why should I worried about it. یہ سمیہ کی بیٹی بھی تو میری بیٹی ہے, and I go so many nephew and nieces, they are my children as well. Okay, what would you say to the lady who is trying to conceive? Like, jealousy is one thing. What would you advise her how she should, like, what should she say to herself when she does, like, if there's no jealousy, if she feels depressed or یہی down میں about it. کہنے کے لیے آ رہی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ, ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, حدیث قدسی ہے, اگر میں تھوڑی سی غلط ہو جاؤں تو مجھے معاف کر لینا, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم لوگ برے اور اچھے کام کرتے ہو اس کے لیے مجھے بلیم نہ کرو, اور جو تم جو کچھ عمل کرتے ہو, تم جو غلط اور صحیح کرتے ہو وہ تم اپنے عملوں کی وجہ سے کرتے ہو. سو مجھے بلیم نہ کرو, کیونکہ میں نے تو صرف
4 چیزیں لکھ کے قلم کو خشک کر دیا, قلم کو ڈرائی کر دیا. 4 چیزیں, تمہارا ڈیٹ آف برتھ, کس دن پیدا ہوگے, تمہارا مرنے کا دن, جس دن جاؤ گے, تمہارا رزق. رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, رزق میں اولاد ہے, رزق میں دولت ہے, رزق میں کپڑے ہیں, رزق میں ہاؤسز ہے, رزق میں ہر چیز ہے, ہر انکم, ہر بینیفٹ رزق میں آتا ہے. کیونکہ میں نے رزق کے بارے میں بہت پڑھا کہ رزق کیا ہے. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے, رزق میں بہت ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, فرمایا ہے کہ میں نے تیسری چیز تمہاری رزق لکھ لی ہے. اب رزق میں بچے بھی آ گئے ہیں. اور چوتھی چیز میں نے تمہارا پارٹنر لکھا ہے کہ کون تمہارا اسپاؤس ہوگا. تو 4 چیزیں اللہ نے لکھی ہیں. باقی ہم جوا کھیلتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, وہ صرف ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے, وہ اللہ نے نہیں لکھا, وہ ہمارا عمل ہوتا ہے. ہم چوری کرتے ہیں اللہ کے لکھنے سے نہیں کرتے, وہ ہمارا ایکٹ ہوتا ہے, ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے, شیطان ہمیں کہتا ہے. تو جو رزق کی طرف آتی ہوں تو رزق میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تمہاری اتنی اولاد ہوگی. اب تم لڑو, جھگڑو, مرو, جو بھی کرو نا, تمہاری اتنی ہی اولاد ہوگی. تو اس لیے جیسے کہ مرنے کا دن نہیں بدل سکتا, مرنے کا جو جواز ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے مریں گے, وہ ہم اپنے لیے چوز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پب میں مر جاتے ہیں, تو پب میں ہمارا مرنا اللہ نے نہیں لکھا, وہ ہم نے اپنے عمل کے طریقے سے اپنے لیے چوز کر دیا. جیسے ہم سجدے میں مر جاتے ہیں, تو اس وقت ہمارا مرنا لکھا تھا, پر کس طرح مرنا لکھا ہے وہ اللہ نے نہیں لکھا, وہ ہم خود بناتے ہیں اپنے لیے. تو ہم سجدے میں مر جاتے ہیں اپنے عمل. اسی طرح ہم اپنی تقدیر کو دعا سے بدل سکتے ہیں. دعا کریں گے تقدیر بدل جائے گی. مطلب یہ, ابھی میں باہر جا رہی ہوں, میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, لیکن میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے خیر خیریت سے لے کے آؤ, تو تقدیر بدل جائے گی, میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اگر دعا قبول ہو گئی. لیکن یہ 4 چیزیں دعاؤں سے بھی نہیں بدلتی. تمہارے پیدا ہونے کا دن, چاہے تم کسی کے لیے بہت بد دعا دو, یا اللہ اس کے گھر میں بچہ پیدا نہ کرو, وہ ہوگا. دوسری, جو تم کسی کے لیے بہت بد دعا دو, یا اللہ اس کی رزق میں کمی کرو, نہیں, وہ رزق اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے. تیسرا, تم کچھ بھی کر لو کہ یا اللہ میرے موت کا دن بدل دو, موت کا دن نہیں بدلے گا, موت کا وہی دن ہوگا. اور ایک اور کہ تم کچھ بھی دعا کر لو کہ یہ جوڑا نہ بنے, وہ جوڑا بنے گا. یہ میرا علم ہے, میرے علم کی حد تک مجھے پتہ ہے. میں اسکالر آف اسلام نہیں ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن مجھے میری ماں نے جو سنایا ہے, جو سکھایا ہے, میں اس کی نالج میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی عالم ہے, فاضل ہے, اور وہ میری بات کو غلط سمجھ رہا ہے, تو آئی ایم ریئلی سوری. لیکن میں اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ رزق اللہ نے لکھ دیا. تو اگر رزق میں تمہارے 2 بچے لکھے, 1 بچہ لکھا ہے, یا بے اولاد ہونا لکھا ہے, تو اس پہ صبر کرو, دعا کرو. اللہ کن فیکون ہے, اللہ کن فیکون ہے. اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ کن فیکون ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ میری امی کہتی تھے اللہ معصوم ہے, اللہ کن فیکون ہے, اوکے, اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو رونے سے, ڈپریس ہونے کے بجائے اللہ سے دعا کرو. لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے, رزق لکھا ہوا ہے, سو صبر کرنا چاہیے, ہر چیز پہ صبر کرنا چاہیے. Also, those of you who probably have fallen pregnant and didn't want to be pregnant, and now you feel like either your career has stopped because of career reasons, or you feel like financially you're not able to afford this baby. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب میں کسی انسان کو اس دنیا میں بیچتا ہوں تو میں اس کا رزق اس سے پہلے بیچ دیتا ہوں. تو دنیا کا مالک وہ ہے, آپ نہیں ہو. خالق وہ ہے, آپ نہیں ہو. رزق دینے والا وہ ہے, آپ نہیں رزق کمانے والے ہو. تو یہ مت سوچو کہ میں فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں تو میں یہ بچہ کیوں پیدا کروں. اگر اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کا رزق بھی پیدا کرے گا, ضرور کرے گا. تو یہ اس تھنگ کی وجہ سے کہ میں ڈپریس ہوں, میں اس بچے کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں.
اگر ہم لوگ اپنا توکل اللہ پہ کریں نا, ساری بات توکل کی ہے. اگر آپ توکل کرو نا اللہ پہ, موسیٰ نے علیہ السلام نے توکل کیا تو رود نیل کے 2 راستے بن گئے, سمندر میں چلا گیا. توکل اللہ پہ کیا تو اللہ نے اس میں سمندر میں اس کے لیے راستہ بنایا. اس طرح توکل کرو, توکل پہ اللہ تعالیٰ آپ کے, وہ اقبال کا ایک شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ کہ اللہ کی نظر میں گر جاؤ کہ یہ دیکھو یہ دنیا میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں, میں اس بیبی کو نہیں لاؤں. Okay, so you know when say you find out while you're pregnant that your baby is going to be born disabled, what do you advise? I'm sorry, لیکن میں تو اس حق میں نہیں ہوں. What do you mean? کہ آپ اس کو ابورٹ کرو, آپ کہو بیبی ڈسیبل ہے. نہ یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, نہ یہ میرے کلچر کا حصہ ہے, اور نہ یہ انسانیت کا حصہ ہے. اگر وہی بچہ صحیح پیدا ہو جائے اور سال بعد ڈسیبل ہو جائے تو آپ اس کو مارو گے؟ جیسا آنسر وہ اس جان کو مارنا تو اتنا ہی گناہ ہے جتنا وہ دنیا میں. کیا وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کو مار دو, ماں کے پیٹ کے اندر سے نکل آئے تو اس کو زندہ رکھو؟ بس ریڈیکلس. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جو کہ مائیں پتہ لگاتی ہیں کہ بچہ ڈسیبل ہے یا اس کی کڈنی میں فرق ہے یا اس کے ہارٹ میں فرق ہے, جی اس کو ختم کر دو. I don't know. I really, میری بہن کو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی ڈسیبل پیدا ہوگی تو امریکہ میں ہے تو ہم اس کو ابورٹ کر دیں. میری بہن نے انکار کر دیا تھا. پھر وہ پیدا ہو گئی, وہ ڈسیبل تھی, ابھی تک ڈسیبل ہے, 18 سال کی ہو گئی ہے. تو میرا بھائی کبھی کبھی اسے کہتا ہے میں تمہیں کہتا تھا کہ اس کو ابورٹ کرو, اب دیکھو تمہاری زندگی حل ہے. پر وہ اتنی پیاری ہے, انزلہ اس کا نام ہے, شی سو بیوٹیفل. میری بہن کے اور بھی 2 بیٹیاں ہیں, پر 3 بیٹیاں ہیں اور 3 اور بیٹیاں, یہ چوتھی ہے. لیکن وہ میرے خیال میں انزلہ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ 4 بہنوں میں اتنی خوبصورت ہے, اتنی پیاری, اتنی سینسیٹیو ہے, سب کچھ سمجھتی ہے. And I think she loved more than anyone her parents. Okay, so we're in the car. We're going back to Cardiff, inshallah. Let me hide my chin. And Sumaya was very upset. The kids were very upset. Yusuf was crying. He didn't come out. Oh, okay, Yusuf cries. Ella double chin when show. That means she's really upset. Yeah. And Sumaya when she do that, then that means she's really upset. And Harimu was crying. We had a good time. And Harimu said, I don't want to go with Papa. I want to go stay with Daddy. We had a good time, alhamdulillah. Hopefully she can move to Cardiff very soon. Oh, I look in my glasses. You look like a teacher. And Bradford's pretty lively, you know. Yeah, very and the burger was amazing. Yeah, Chicano. Check them out. Pay us later. Thank you for watching. Love you all. Could you see that man looking at us? Yes, that man looking to us. Oh, he's a woman. Oh. Sir? Face covering. Am I sitting on it? Yeah, I think so. Hold on. I don't have any foundation on. MashaAllah, you beautiful woman. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.